بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کرتے ہیں اسلام کے بارے میں۔ ہمارا جو مذہب ہے یہ دین فطرت ہے، یہ پوری زندگی کو اپنے احاطے میں رکھتا ہے۔ اسلام کے بارے میں ہم نے بہت اپنی طرف سے نا ادھر ادھر کی باتیں ساتھ ملا کے، ادھر ادھر کی دوسرے لفظوں میں ہم نے دکانداری بھی چمکائی ہوئی ہے کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ دیکھیں بھائی، بات ہے بڑی سیدھی سی۔ اسلام میں اگر آپ نے داخل ہو گئے ہیں اور آپ نے دخل دینا ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ آپ اس میں اگر مگر چونکہ چنانچہ نہ ڈھونڈیں۔ بس جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کا ترجمے کے حساب سے چلیں، جو احادیث ہیں احادیث کے بارے میں ہیں کہ جو آپ کو لگے کہ نہیں یہ واقعی صحیح حدیث ہے، اس پہ کوئی اپنی طرف سے نہیں گڑبڑ کی ہوئی۔ یہ بعض لوگ گڑبڑ کر لیتے ہیں، وہ جس طرف وہ بڑی مشہور بات ہے نا کہ وہ ایک امیر معاویہ کے دور میں ایک ان کے دوست نے کہا کہ میں نے پیاز خریدے ہوئے ہیں تو ادھر نہیں بک رہے، تو میں ادھر اگر آپ کو ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں، شام میں آ جائیں۔ وہاں آئے، وہاں بھی نہ بکے تو انہوں نے نا مسجد سے ایسے ہی امام مسجد سے کہلوا دیا کہ ایک حدیث ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جو ہمارے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی جو فلاں علاقے کا جو ہے نا جہاں سے وہ لایا تھا شام کے علاقے سے، تو وہ وہاں کا جو پیاز کھائے گا اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اور وہ کرتے ہوئے نا دیکھا دیکھی دھڑا دھڑ بک گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسلام ہمارا پھیلا ہے نا تو وہ جب دوسری دور دراز جگہ پہ ہم فتح کرتے ہوئے، ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں تھے صحابہ کرام، انہوں نے فتح کرتے ہوئے گئے، پھر وہاں پہ لوگوں نے ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، تو وہ پھر وہ ان کو جیسے جس نے بتایا اس کے پیچھے چل پڑے۔ اسی طرح ہمارا خاص طور پہ یہ بر صغیر میں انڈیا تھا جو پہلے، اب پاکستان بن گیا ہے، بنگلہ دیش وغیرہ سارا کچھ بن گیا، یہ بر صغیر جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی یہی اسلام کا تھا کہ اسلام کو ہم نے نا اپنی مرضی سے ترجمہ کر لیا۔ ایت وہی ہوتی ہے، اس کا ترجمہ اپنی طرف سے کر کے اس کو چلا لیتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے میری نظر میں۔ اسلام میں اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں ہے۔ آپ نے سیدھا سیدھا ہے، آپ کو کسی چیز کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے، سے کہ ہم نے نماز کے بارے میں پوچھنا ہے کہ جی نماز کیسے پڑھیں، اس میں آپ ایک جو اچھے آپ کو پڑھے لکھے لوگ لگتے ہیں، سمجھدار ہیں، جن کی بات لوگ مانتے بھی ہیں، تو وہ اگر وہ ان سے پوچھیں، ایک سے دل نہیں مانتا، دوسرے سے، دوسرے سے نہیں، تیسرے سے، لیکن پھر نہیں اگر کوئی، تو آپ کو اللہ میاں نے دماغ دیا ہوا ہے، آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ وہ کسی سے پوچھ لیں، پڑھیں، اور اس کے بعد آپ خود احادیث کا ترجمہ کر کے پڑھیں، اور جہاں دل مانے، اور دل وہاں مانے گا جہاں اللہ کی حدود کراس نہ ہو۔ اللہ کی حد کو کراس نہیں کرنا آپ نے، یہ نہیں ہے کہ جی یہ اس طرح تو پھر اس طرح اس طرح، یہی اس طرح کرتے کرتے ہم ہر چیز کو کر دیا ہے۔ مثلا ایک حلالہ ہے، ایک متا ہے، ایک نکاح مسیار ہے، ان پہ بات کریں گے کبھی؟ یہ ہم نے کرتے کرتے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا ہے۔ اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے، نماز آپ نے قائم کرنی ہے، نماز آپ نے پڑھنی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے با ادب ہو کے اللہ کے حضور کھڑے ہو کے، با ادب ہو کے، جہاں آپ کا دل مانتا ہے آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں، ہاتھ باندھ کے پڑھیں، ہاتھ جہاں دل کرتا ہے وہ کھڑا کریں، لیکن بڑا با ادب طریقے سے۔ اس میں بدتمیزی شامل نہ محسوس ہو کہ یہ کیا چیز ہے، ہاں بس وہ با ادب ہو کے آپ نماز پڑھیں، اور اس کے لیے کوئی بھی کام ہے وہ اس کو ادھر ادھر کی باتیں نہ ڈالیں۔ بس ٹھیک ہے، اللہ کی ہم نے اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض عائد کیا گیا ہے ہم مسلمانوں پہ، ہم نے وہ نماز پڑھنی ہے، اور وہ اچھے طریقے سے پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کا جس طرح دل مانتا ہے آپ ویسے کریں، لیکن دل وہ وہاں جا کے دل نہیں مانے گا کہ جی آپ اس حد سے نکل جائیں، نہیں، نماز نماز ہوگی، اس کے بعد آپ پڑھ لیں جیسے ہے، اس میں
کبھی ایتوں پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور باتوں پہ ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو آپ کو قرآن مجید نے بتایا ہے، جو آپ کو سنت رسول ہے، اس کے علاوہ اسلام میں جو ہے وہ باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ اجتہاد بھی کر لینا چاہیے، کہ اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ جس کا حل نظر نہ آتا ہو تو اس کے لیے اجتہاد بھی اسلام میں بتایا گیا ہے کہ اجتہاد کیا جائے۔ تو مقصد یہ ہے کہ نا اسلام میں تو کبھی بھی فرقہ واریت یہ وہ اس میں میرا تو نظریہ ہے کہ میں نہیں جاتا، نہ میں کرتا ہوں ایسی بات ہے کہ نظریہ۔ اب نماز ہے، روزہ ہے، نماز آپ نے بندگی خدا کی کرنی ہے، اس کو صحیح طریقے سے این اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ یا اللہ بس میں اب آپ کے حوالے ہوں، آپ کی عبادت کر رہا ہوں۔ یہ ہے نماز میری نظر میں۔ یہ جو ہے نا اس طرح کر لو جی، اس طرح کر لو، اس مسجد میں جاؤ، اس مسجد میں نہ جاؤ، یہ میں تو ان باتوں کو اس لیے نہیں مانتا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، روزہ ہے اس میں اب روزہ ٹائم کیا ہے؟ او بھائی جب روزے تھے اس وقت نازل ہوئے تھے، اس وقت ہمارے ہمارے مذہب میں، دین میں، اسلام میں جب روزے نہ ہوئے اس وقت تو گھڑیاں نہیں تھیں۔ یہ اب 2 2 منٹ، 5 5 منٹ، 3 3 منٹ، 6 6 منٹ کے لیے جھگڑا پیدا کر رہے ہیں۔ باقی ٹھیک ہے، آپ کئی باتیں ایسی ہیں جن کو اب تراویح ہیں ان کے لیے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پڑھنی چاہیے وہ پڑھیں، جن کا دل مانتا ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ فلاں یوں تھا یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے ریگولر نہیں پڑھی، باجماعت نہیں پڑھی، تو آپ کا دل نہیں مانتا آپ نہ پڑھیں، آپ اپنی نماز عشاء کی پڑھیں اور گھر آ جائیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ یہ روزہ ہے، اس کی سحری کے وقت کہ کتنے بجے کتنے منٹ نہیں، وہ جو قرآن مجید میں ہے کہ جب دھاگا آپ کو سفید نظر آنا شروع ہو جائے اس وقت تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں، سارا کچھ کریں۔ اسی طرح افطاری ہے، افطاری میں جی 2 منٹ پہلے، 3 منٹ، 1 منٹ، یہ 3 4 5 منٹ میں سب اذانیں ہر فرقے کی ہو جاتی ہیں ماں سوائے اہل تشیع کے، ٹھیک ہے وہ 10 منٹ لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ روزہ تو رکھے نا۔ اب ایسے مسئلے مسائل نماز کے، روزے کے، طلاق کے، فلاں کے وہ کرتے ہیں جنہوں نے ان باتوں پہ عمل نہیں کرنا ہوتا۔ وہ بس بیٹھے بیٹھے سوچتے رہتے ہیں کہ نماز کے بارے میں یہ پوچھ لیں، روزے کے بارے میں یہ پوچھ لیں، زکوٰۃ کے بارے میں یہ پوچھ لیں۔ بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ کی حیثیت سے مطابق، حیثیت سے زیادہ آپ کو آپ کے پاس دولت آ گئی ہے، رقم آ گئی ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اگر آپ نہیں ایسے کرنا چاہتے تو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ آپ دیتے ہیں سال بعد جب دل کرے دے دیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر 100 روپے ہے تو اس میں 2.5 روپے دے کے آپ کہیں کہ بس جی بات ٹھیک ہے بس کر لیں، وہ اس میں آپ کو زبردستی نہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس 100 روپے سے 2.5 روپے دے کے بھی کچھ 10 20 50 اور بھی ایسے ہیں جو آپ کی ضرورت سے کے بعد بچے رہتے ہیں تو وہ غریبوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ بڑا سمپل سا اسلام مذہب جو ہے وہ خاص طور پہ، اور باقی مذاہب میں بھی یہ جو ہے نا انسانیت، اس کی قدر، انسان کی خدمت، انسان کا ایک دوسرے کے کام کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، اصل انسانیت یہ ہے۔ اب لوگ چلے جاتے ہیں ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ، وہ وہاں جا کے رہتے ہیں، ان کے نزدیک جو ہمسائے ہیں اصل رشتہ دار تو وہ بن جاتے ہیں کہ وہ انہوں نے ہر وقت ملنا جلنا کر، ہر بات پوچھنی پوچھانی۔ تو وہ جب آپ بیمار ہوں گے، کوئی خدا نخواستہ جو فوت ہو جاتے ہیں وہ تو ان کے رشتہ دار تو پہنچیں گے 2 گھنٹے 4 گھنٹے، چلو آج کل بڑا تیز دور ہے تو 6 8 گھنٹے 10 گھنٹے میں پہنچیں گے۔ تو جو ہمسائے ہیں وہی کام آتے ہیں، اس لیے ہمسایوں سے بنا کے رکھنی چاہیے۔ ہمسایوں پہ اسی لیے زور زیادہ دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کریں۔ پھر آپ اپنا ان سے ان کے بارے میں اگر آپ غلط باتیں کریں گے، غلط باتیں سنیں گے تو پھر اس کے لیے تو پھر وہ بس کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس انسان پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس چیزوں کو نا میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کے بارے میں صرف
ایک چیز ذہن میں رکھے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز روزہ، اس پہ فرض جو ہے زکوٰۃ ہے، حج ہے، حج آپ کے پاس اللہ میاں نے حیثیت دی ہے تو آپ ضرور جائیں، ضرور جانا چاہیے، لیکن اگر مگر نہیں، بس ہے تو جائے، نہیں ہے تو اب کرنے کو تو میں نے سنا ہے کہ کراچی سے تو ہر جمعے کو بھی جمعہ پڑھنے بھی سعودی عرب چلے جاتے ہیں، مدینہ میں، مکہ میں، ٹھیک ہے وہ چلے جائیں، ان کا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک حج اور ایک عمرے کے علاوہ اگر آپ کے پیسے ہیں تو آپ غریبوں میں، غریب بچیوں کا جہیز بنا دیں، غریب بچوں کی تعلیم پہ کر دیں، غریب یہاں پہ تو جو علاج ہے وہ بڑا مہنگا ہو گیا ہے، ساری دنیا میں مہنگا ہے، پاکستان میں بھی آپ غریبوں کا علاج کروا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا زیادہ اجر دے گا۔ تو یہ اسلام کے بارے میں یہ میری آج پہلا اس معاملے میں ولاگ ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ ولاگ میں ہم نقطے اٹھا کے ایک نقطہ لے کے اس پہ انشاءاللہ بات کیا کریں گے۔ السلام علیکم۔